علامہ اقبال ایکسپریس کو کوٹری ریلوے اسٹیشن کے قریب حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے نتیجے میں 2 مسافر بوگیاں پٹری سے اتر گئیں اور مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ریلوے حکام نے فوری طور پر مرمتی کام شروع کر دیا۔ مرمت میں مزید کئی گھنٹے لگنے کا امکان ہے۔ حادثے کے بعد دیگر ٹرینوں کو پلیٹ فارم نمبر 4 سے روانہ کیا جا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت ایران کے ساتھ گہرے ثقافتی اور تہذیبی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ مشکل وقت میں دونوں ممالک کے درمیان افہام و تفہیم کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ جنرل عاصم منیر نے پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا اپنے روایتی پروپیگنڈے سے تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمان ہندوؤں سے ہر پہلو میں مختلف ہیں، چاہے وہ مذہب ہو، رسم و رواج، روایات یا طرز زندگی۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ 2 قومی نظریہ پاکستان کے قیام کی بنیاد ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس وطن کے لیے عظیم قربانیاں دیں۔ عازمین حج کے لیے وزارت مذہبی امور نے اہم ہدایات جاری کر دی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب روانگی سے قبل لازمی ویکسینیشن کروانا ضروری ہے۔ عازمین کو ہدایات کی گئی ہے کہ گردن توڑ بخار، فلو اور پولیو کی ویکسین نزدیکی حاجی کیمپ سے مفت لگوائیں اور ویکسین کے بعد پیلا کارڈ حاصل کرنا نہ بھولیں۔ وزارت نے خبردار کیا ہے کہ بغیر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے سعودی عرب میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں حالیہ حملے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کوئی نئی بات نہیں ہے اور دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو خود حل کریں۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کو ذاتی طور پر جانتے ہیں، تاہم انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ وہ ان سے براہ راست رابطہ کریں گے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایک پرانا تنازع ہے اور دونوں ممالک کسی نہ کسی طرح اسے خود ہی سلجھا لیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے بھی اس صورتحال کو تیزی سے بدلتی ہوئی قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے، تاہم اس وقت کشمیر کی حیثیت پر کوئی واضح موقف اختیار نہیں کر رہا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے بھی دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سکھر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی جارحیت پر سخت رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کر کے پاکستان کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ بلاول بھٹو نے بھارت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سندھو ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا، یا تو اس میں پانی بہے گا یا دشمن کا خون۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر جھوٹے الزامات لگانے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ مودی اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام تراشی کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور چاروں صوبوں کو متحد ہو کر بھارت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے جمعے کے روز وزارت خارجہ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے قائم کیے گئے خصوصی آپریشن روم کا دورہ کیا۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق اس موقع پر سینیٹر اسحاق ڈار نے ڈیوٹی پر موجود افسران سے تبادلہ خیال کیا اور ان کی پیشہ ورانہ چوکسی، تیاریوں اور صورتحال کے نگرانی حوالے سے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے آپریشن روم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ علاقائی تناظر میں اس قسم کی تیاری اور مسلسل مانیٹرنگ انتہائی ضروری ہے تاکہ بروقت اور مؤثر رد عمل یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حساس قیمتوں کے اشاریہ سینسٹیو پرائس انڈیکس کی سالانہ شرح میں کمی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اشارہ ہے کہ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم آفس کی میڈیا ونگ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق اپریل 2024 میں یہ شرح 26.94% تھی، جو کہ اپریل 2025 میں کم ہو کر -3.52% تک آ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے اس مثبت تبدیلی کو حکومت کی معاشی ٹیم کی محنت کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس بہتری کے ثمرات براہ راست عوام تک پہنچے۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں موجودہ علاقائی صورتحال اور بھارت کے یک طرفہ اقدامات کے تناظر میں پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے بھارت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ایسے اقدامات خطے میں مزید کشیدگی کو جنم دے سکتے ہیں۔ انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا اور انہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی سے آگاہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے ایران کی جانب سے خطے میں امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا اور عمان میں منعقد ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آج PSL 10 کا 16واں میچ لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8 بجے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ لاہور قلندرز اب تک اپنے 5 میں سے 2 میچز جیت چکی ہے، جبکہ 3 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دوسری جانب ملتان سلطانز نے 5 میں سے صرف 1 میچ میں کامیابی حاصل کی ہے اور 4 میچز میں شکست ہوئی ہے۔